یہ گھمنڈ کرنے والوں کا انجام ہے، یہ رب کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اپنی مسجدوں میں تو آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو تو صحیح۔ میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کو بادشاہت دی اور دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ میرا رب وہی ہے جس نے نمرود کو بادشاہت دی، خدائی کا دعویٰ کیا تو لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ میرا رب وہی ہے جس نے شداد کو بادشاہت دی اور اس نے مصنوعی جنت بنائی تو ایک پیر گھوڑے پہ ایک پیر زمین پہ، حکم دیا فرشتے کو روح نکال لے، سوکھی لکڑی کی طرح زمین پہ گرا۔ میرا رب وہی ہے جس نے قارون کو خزانہ دیا، دولت دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو زکات نکال اپنے مال کی تو ایک جملہ بولا تھا اس نے، اب اللہ فقیر ہو گیا، اب اللہ ہم سے مال مانگ رہا ہے، خزانے کے ساتھ زمین کے اندر پھنسا دیا۔ شیخ سعدی فرماتے قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت، نوشیر وانا مرد و نامے نکو گزاشت۔ قارون ہلاک ہو گئے جو 40 گھر خزانہ رکھتا تھا، اور نوشیر وا نہیں مرا، دنیا میں نیک نام چھوڑ کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، یہ اچھے کام کرو۔ امام غزالی فرماتے انسان مرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے اور اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں یاد رکھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمارے قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امریکہ سے 3 لوگ چاند پر گئے تھے، جرمن بولا ہماری تحقیق ہے اور امریکہ کہتا ہے ہماری تحقیق ہے۔ کیا اس کا ذکر قرآن میں آیا؟ تو دیکھو رب قرآن میں فرماتا ہے وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ دیکھو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ چاند پر جائیں گے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ 3 لوگ چاند پر جائیں گے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا کسی چیز پہ سوار ہو کے جائیں گے، قرآن نے یہ بھی بتا دیا مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم چاند پر جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا قرآن ہے۔ اب آؤ دیکھو اس کا ترجمہ، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، ماہ کامل کی قسم، چاند کی قسم جب وہ پورا ہو، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور ضرور سوار ہو کر جاؤ گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینہ بہ زینہ، درجہ بہ درجہ۔ دیکھو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ علماء تشریف فرما ہے۔ ترکبن یہ رکوب مصدر سے بنا، اور رکوب مصدر کے معنی آتے ہیں کسی چیز پہ سوار ہو کے جانا۔ کس پہ سوار ہو کر گئے؟ مشن اپولو 11 پہ سوار ہو کر کے گئے، مشن اپولو 11 پہ سوار ہو کر گئے۔ اب آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو سب سے پہلا ہوائی جہاز کس نے بنایا؟ تم جانتے ہو سب سے پہلی گھڑی کس نے بنائی؟ تم جانتے ہو یہ سب سے پہلے لائٹ کس نے بنائی؟ تم جانتے ہو سب سے پہلا کاغذ کس نے بنایا؟ آج اپنی تعلیم سے ہم دور ہو گئے نا۔ یاد رکھنا سب سے پہلا ہوائی جہاز یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسلمان کی دین ہے۔ حضرت عباس بن فرناس جنہوں نے مسجد قرطبہ کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ کے پرندے کا تصور لے کر کے سب سے پہلا ہوائی جہاز بنایا تھا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ نسخہ تو ہمارا ہے نا، آج امریکہ نے اس کو اپنا نام کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تحقیق کو نکال کر کے کچھ اپنی طرف سے کتابیں لکھیں۔ حضرت عباس بن فرناس نے پرندے کا تصور لیا کہ پرندے کو فضا میں جو مینٹین کرتی ہے وہ اس کی پونچھ ہے، پونچھ کی وجہ سے پرندہ فضا میں بیلنس بنا کے رکھتا ہے۔ بنا پونچھ کا ہوائی جہاز بنایا تھا، اڑا بھی 7 یا 8 منٹ تک اڑا، لینڈنگ کے وقت کریش ہو گیا۔ نسخہ تو ہمارا ہے نا، ذہن تو ہمارا ہے نا۔ سب سے پہلا ہوائی جہاز ایک مسلمان نے بنایا۔ سب سے پہلی گھڑی کس نے بنائی؟ یہ سب سے پہلی گھڑی ایک مسلمان نے بنائی تھی، حضرت عباس بن فرناس نے۔ اور اس کو بنانے کے بعد مسجد قرطبہ میں نہیں لگایا بلکہ دمشق کی جامع مسجد میں لگایا تھا۔ یہ سب سے پہلا کاغذ کس نے بنایا؟ یہ سب سے پہلا کاغذ حضرت یوسف بن عمرو نے بنایا ہے۔
پہلے کاغذ روئی سے بنتا تھا، روئی سے کاغذ تیار ہوتا تھا. آج کاغذ کس سے بنتا ہے؟ آج کاغذ درخت سے بنتا ہے، آج کاغذ پیڑ سے بنتا ہے. اس پیڑ کو باریک پیڑ کو کاٹا جاتا ہے، اسے مشین میں ڈالا جاتا ہے، باریک پیس دیا جاتا ہے، کیمیکل لگایا جاتا ہے اور اس سے کاغذ تیار ہوتا ہے. اور جب کاغذ تیار ہوتا ہے، اے مدرسہ اہل سنت حشمت الرضا کے جشن دستار بندی میں آنے والوں، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. جب کاغذ بن کے تیار ہوتا ہے تو اس پہ لکھا ہے چھوٹا آ بڑا آ، چھوٹی ای بڑی ای، ABCD لکھی ہوئی ہے. بچے نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اوپر تعلیم حاصل کرتے کرتے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی IAS کا ایگزام پاس کرتا ہے، اس کے بعد اس کی جاب لگ جاتی ہے. اب جس نے بنایا وہ تو الماری میں رکھا ہوا ہے، بننے والا AC روم میں بیٹھا ہے، آئی فون چلا رہا ہے، فارچونر کار سے گھوم رہا ہے، دولت کا انبار لگا ہوا ہے. اور جس نے بنایا وہ الماری میں رکھا ہے. اس کاغذ کا کیا ہوتا ہے؟ باپ نے اس کاغذ کو بھنگار والے کے ہاتھ بیچ دیا. بھنگار والا کیا کرتا ہے؟ اسے دکانداروں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے. اب دکاندار کیا کرتا ہے؟ اسے اپنے سائز میں کاٹتا ہے. کوئی جلیبی رکھ کر کے بیچتا ہے، کوئی بریڈ پکوڑا رکھ کر کے بیچتا ہے، کوئی سموسا رکھ کر کے بیچتا ہے، کوئی انڈا رکھ کر کے بیچتا ہے. دیکھو یہ کاغذ ہے. اب کھانے والا، جلیبی کھانے والا جب جلیبی کھا لیتا ہے یا سموسا کھا لیتا ہے، اس کاغذ کو اپنی جیب میں نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کو وہیں پر ڈال دیتا ہے. اب وہ کاغذ نالی میں پڑا ہوا ہے، کیچڑ میں اٹا ہوا ہے، پیروں سے کچلا جا رہا ہے. دیکھو جس نے بنایا وہ نالی میں پڑا ہوا ہے، بننے والا AC روم میں بیٹھا ہوا ہے، بننے والا ایئر کنڈیشن کار سے گھوم رہا ہے. اے جھلیا کے زندہ دل مسلمانوں، سیم مشین ہے، سیم درخت ہے، سیم کیمیکل ہے، سیم کاغذ ہے، لیکن اس پر ABCD لکھی ہوئی نہیں ہے، چھوٹا بڑا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. جب تک وضو نہ ہو اس کاغذ کو ہاتھ بھی مت لگانا. میں نے کاغذ سے پوچھا اے کاغذ ذرا یہ تو بتا، ایک وہ ہے جو نالی میں پڑا ہے اور تیرے لیے حکم ہے کہ بغیر وضو کو ہاتھ بھی مت لگانا. تو کاغذ جواب دیتا ہے ارے میرے وجود کو مت دیکھ بلکہ مجھ پہ لکھا ہوا دیکھ. جب کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے. تو جن حافظوں کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہو، حافظوں کی شان کا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے سچ ہے. کاغذ پر قرآن لکھ جائے تو کاغذ عظمت والا ہو جائے. جس جزدان میں قرآن لکھ جائے وہ جزدان عظمت والا ہو جائے. تو سوچو جن کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، ان حافظوں کے سینے کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے کہتا ہوں بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو. سبحان اللہ. قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ قرآن ہے، میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں اپنے، یہ قرآن ہے. قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ مدرسے ہیں. آپ بریلی شریف جائیں گے تو سٹی کی طرف سے جب باقر گنج کی طرف جائیں گے نا، جامع نوریہ مدرسے کی طرف، تو راستے میں ایک قبرستان پڑتا ہے جسے حسین باغ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قبرستان میں ایک اللہ کا نیک بندہ لیتا ہے جسے آج ہم اور آپ حافظ رحمت علی خان کے نام سے جانتے ہیں. حافظ رحمت علی خان پیلی بھیت میں جامع مسجد ہے جو دلی کی جامع مسجد کی ہو بہو کاپی ہے. جب اس کی بنیاد کا نمبر آیا تو یہ شرط رکھی گئی وہ بنیاد رکھے گا جس کی نہ نماز تہجد قضا ہوئی ہو نہ سنت غیر مؤکدہ قضا ہوئی ہو. بڑے بڑے عالم پیچھے ہٹ گئے. اپنے وقت کا نواب آگے بڑھ کے کہتا ہے میں ہی وہ شخص ہوں جس کا راز کھل گیا، جس کی نہ نماز تہجد قضا ہوئی ہے اور جس کی نہ سنت غیر مؤکدہ قضا ہوئی ہے. سبحان اللہ.
یہ وہ حافظ رحمت علی خان ہیں جب جنگ آزادی ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، انگریزوں کے خلاف جب جنگ ہو رہی تھی تو اپنی فوج سے کہا آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج جو ہے وہ جنگ میں مصروف رہے گی، اور جب یہ نماز پڑھ لے گی تو یہ جائے گی جنگ کرنے، دوسری فوج آ کر کے اللہ کی عبادت کرے گی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے جب زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، اس دیش کی آزادی